آج کا جو قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک مناظرہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 252 نمبر آیت ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ نمرود کون تھا؟ نمرود ایک ولد الزنا شخص تھا جس کی ماں نے زنا کیا تھا اور یہ بچہ پیدا ہوا۔ پھر جب یہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا کی، یہ بادشاہ بن گیا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد اس نے ایسا کیا کہ لوگوں کو اپنی عبادت پر اکساتا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور جتنا بھی اپنی سلطنت میں کھانے پینے کی اشیاء تھی اس کو سب کو اپنے انڈر رکھا، اپنے پاس رکھا۔ وہ لوگ جو اس کو خدا مانتے، اس کی عبادت کرتے، یہ ان لوگوں کو کھانا دیتا۔ جو لوگ اس کی عبادت نہ کرتے یا اس کو خدا نہ مانتے، یہ ان کے اوپر کھانے کو بند کر دیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کے دربار میں گئے اور اس سے غلہ مانگا، کھانے پینے کی اشیاء مانگی۔ تو اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم مجھے خدا مان، میری عبادت کر، اس کے بعد تجھے کھانے کی اشیاء ملیں گی۔ اب چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، آپ نے اس کی بات کا انکار کیا اور اس کی دربار میں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ اب نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے جو غلام تھے ان کو حکم دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو دربار سے نکال دو۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار سے باہر آئے تو جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھوک کی شدت سے بہت پریشان تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس مٹی کو آٹا بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس مٹی کو آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ آپ کے لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک جشن کا مقام تھا، ایک جشن کا وقت تھا، تو کچھ لوگ جو ہے تو اس میلے کی طرف چلے گئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بت پڑے تھے وہاں پر ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ ان کو توڑا اور ایک بت کو چھوڑ دیا جو ان میں سے سب سے بڑا بت تھا، اور کلہاڑی لے کر اس بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ اب جب لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو جھوٹے معبود تھے، جھوٹے خدا تھے، وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اب چونکہ لوگ جانتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف ہیں اور وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں ہے، جاؤ وہ دیکھو ایک بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، یہ سارے بت اسی نے توڑے ہیں۔ اب وہ لوگ کہنے لگے یہ تو بت ہے، یہ تو بے جان چیز ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو بت جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ باتیں دیکھ کر نمرود جو ہے تو بہت پریشان ہوا۔ تو نمرود نے ایسا کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام مناظرے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے۔ اب نمرود نے کہا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب نمرود اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایسا کیا کہ اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ اب ایک قیدی وہ تھا کہ جسے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اور ایک قیدی وہ تھا کہ چند دن کے بعد اس کو رہائی ملنی تھی۔ اب جو پھانسی والا قیدی تھا نمرود نے اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا قیدی تھا نمرود نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے آگے کہنے لگا کہ جو صرف تو نے اللہ کی بیان کی کہ وہ زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، یہ کام تو میں نے بھی کر دکھایا۔ جو بندہ زندگی والا تھا اسے موت دے دی، اور جسے موت آنی تھی اسے میں نے زندگی دے دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کی اس بیوقوفانہ حرکت پر مسکرائے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی اور موت کا مفہوم کیا ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات نمرود کے آگے پیش کی کہ نمرود اس سے عاجز آ گیا۔ بات کیا کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سے غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ایسا کر کے مغرب سے سورج کو نکال۔ اب جب یہ بات نمرود نے سنی نا تو نمرود عاجز آ گیا،
خاموش ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس مناظرے میں فتح عطا فرمائی۔ اس مناظرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مغرب سے مشرق سے، اور تو اس کو ڈبا دیتا ہے مغرب میں، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے سورج کو لے آ۔ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ کافر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ پورا مناظرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا، کس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناظرہ جیت لیا۔ اب یہ مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود کافی پریشان بھی ہوا اور غصے میں بھی آیا۔ اس نے ایسا کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ آگ کو جلایا جائے۔ اب اس آگ کو جلایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آگ ایسی آگ تھی کہ جو کئی دنوں سے جلائی گئی تھی، اور دنیا میں کبھی اتنی زیادہ آگ نہیں دیکھی گئی۔ اب کئی دنوں سے وہ آگ کو جلایا گیا۔ اب اتنی آگ جل گئی کہ یہ اپنے لوگ بھی اس آگ کے قریب جا نہ سکے۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل، آپ حکم کیجئے، میں اس آگ کو آپ پر ٹھنڈا فرما دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ اب بعض لوگ یہاں پر دلیل کے طور پر کہتے ہیں دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو غیر اللہ سے مدد نہیں لی۔ اب آگے کی بات پڑھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کریں۔ اب اس بات پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے دعا کر کے کیوں مانگوں؟ کیا وہ رب مجھے دیکھتا نہیں؟ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد فرمائے گا۔ تو اب اگر اسی کو ہم دلیل بنانے کہ انہوں نے غیر اللہ سے مدد نہیں لی، تو پھر اگلی بات کو بھی دلیل بنانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی نہ مانگیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدد نہ لینا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ مقام خلیل پر تھے، ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ خلیل کے مقام پر تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اب دوسری بات، جناب جبرائیل علیہ السلام کیا شرک کروانے کے لیے آئے تھے؟ اگر سوچا جائے غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، تو کیا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے شرک کروانے کے لیے بھیجا تھا؟ تو ہرگز یہ بات جو ہے تو ہمارے ذہنوں کا وہم ہے۔ اب اس پورے قصے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تک رہے، اور وہ آگ آپ پر ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی بھی ہوئی۔ اور یہاں پر مفسرین ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صرف ٹھنڈی کہا جاتا تو ٹھنڈک بھی بندے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ٹھنڈک کا نہیں بولا بلکہ سلامتی والا بھی بولا ہے، وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور ساتھ سلامتی والی بھی ہوگی۔ اب اس پورے قصے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے سمجھنے والی کیا بات ہے؟ تو اس حدیث پاک کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا اور سمجھیے گا اس پورے قصے میں ہمارے لیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں، جن کی پاکی خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، تقریباً صحاح کی کثیر جو جتنی بھی صحاح کی کتابیں ان میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک لونڈی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جناب عائشہ سے یہ پوچھا کہ آپ کے گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوتا تھا، تو میں نے پوچھا اس نیزے سے آپ کیا کرتی ہیں؟ تو جناب عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ساری کائنات کے جانور جو ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے آئے، لیکن ایک چپکلی ایسی تھی کہ جو اس آگ کو سلگانے کے لیے آتی تھی، یعنی وہ پھونکے مارتی تھی کہ یہ آگ اور تیز ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ چپکلی جہاں بھی دیکھو اس کو مار دو۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو چپکلی کو پہلی ضرب میں مار دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، دوسری میں مارے گا اس سے کم، اور تیسری میں مارے گا اس سے بھی کم۔ اب اس روایات سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کا دشمن ہو جاتا ہے، جو نبی سے دشمنی لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ چپکلی تو تھی نہیں
جو آج کل ہمارے دور میں پائی جاتی ہے، یہ تو اس کی جو دیکھا جائے تو نسل میں وہ چپکلیاں تھیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو پھونک مارتی تھی، اب یہ وہ چپکلی نہیں، لیکن قیامت تک اس کو مارنے پر اجر رکھ دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے جو دشمنی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس سے ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی، اب سب جانور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے، سب پھونکے لگا رہے تھے، چپکلی بھی پھونک لگا رہی تھی۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کے علم غیب پر، حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اور جانور آگ بجھانے کے لیے پھونکے لگا رہے تھے، چپکلی جو ہے تو وہ آگ کو سلگانے کے لیے پھونکے لگا رہی تھی۔ حضور جو ہے تو نیت کو، چپکلی کی نیت کو بھی جانتے کہ یہ پھونک کیوں مار رہی تھی۔ حضور ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اگر چپکلی کا حال حضور جان سکتے ہیں تو حضور اپنے غلاموں کے دلوں کا حال بھی جان سکتے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر نیت کی بات ہے، اسی طرح اگر نیت بندے کی اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر ہلاکت بھی کر دیتا ہے۔ اب کام سارے جانور ایک ہی کر رہے تھے، چپکلی بھی پھونکے لگا رہی تھی، دیگر جانور بھی پھونکے لگا رہے تھے، پھونک میں فرق تھا، نیت میں فرق تھا۔ اسی طرح آج قرآن ہر ایک پڑھتا ہے، سب قرآن کے دعوے دار بھی ہیں کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، حدیثیں سب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں نیت ہے۔ جو اچھے نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے کہ شاید میں اس کو پڑھوں گا حضور کی شانیں بیان کروں گا، میں اس قرآن کو پڑھوں گا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شانیں بیان کروں گا، میں اس قرآن مجید کو پڑھوں گا اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی شانیں بیان کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قرآن کے ذریعے راہ ہدایت پر لگا دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ میں حضور کے علم غیب کی نفی پر دلیلیں اکٹھی کروں گا، حضور کے نور نہ ہونے پر دلیلیں اکٹھی کروں گا، تو پھر یہ قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی بن جاتا ہے اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے سورہ عبسہ وتولی کے تحت اس تفسیر کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شخص امام ہے اور ہر نماز میں فجر کی وہ یہی سورت پڑھتا ہے، عبسہ وتولی۔ تو کسی نے آ کر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ فلاں مسجد کا ایک امام ہے، فجر میں یہی سورت پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو طلب فرمایا، وہ آیا اور حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ تو ہر فجر میں ہر بار یہی سورت پڑھتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سورت کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ڈانٹا ہے۔ جب یہ بات کہی تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کہنے لگے کہ اے کمبخت، تجھے یہی قرآن کی سورت ملی تھی، اس لیے تو اس کو پڑھتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا تھا؟ کیا تجھے سورہ والضحیٰ نظر نہیں آتی؟ کیا تجھے سورہ الم نشرح نظر نہیں آتی؟ کیا تجھے سورۃ انا اعطیناک الکوثر نظر نہیں آتی؟ صرف نبی کے بغض میں تو یہ جو ہے تو سورت پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، آپ جلال میں تھے، آپ نے تلوار نکالی اور اس امام کا سر تن سے جدا کر دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر مصلی امامت پر کسی کو امام بنانا ہے تو دیکھو اس کے دل میں عشق رسول ہے کہ نہیں، دیکھو اس کے دل میں عشق صحابہ ہے کہ نہیں، دیکھو اس کے دل میں عشق اہل بیت ہے کہ نہیں۔ جب یہ چیزیں ان میں ہو تو اسے پھر اپنا امام بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گستاخ لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے جو ہیں تو خراب ہو رہے ہوں یا ہمارے آنے والی نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی گستاخوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔